ہم ایک سگنیٹری ہیں اس ڈاکیومنٹ کے اوپر. تو بیسیکلی اچھا جی، اس میں پہلا رائٹ جو ہے فریڈم فرام ہنگر، تھرسٹ اینڈ میل نیوٹریشن، فریڈم فرام فیئر اینڈ ڈسٹریس، freedom from physical and thermal discomfort, freedom from pain, injury and disease, freedom to express normal patterns of behavior relevant to the animal's own kind. یہ وہ 5 rights ہیں جو کہ اوور آل ہم نے سائن کیا ہوا ہے کہ جو پاکستان کا بھی ہر جانور ہے اس کو بھی انشور ہم کریں گے کہ یہ ان کو چیزیں پرووائڈ ہوں. اگر ہم ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ان رائٹس کو انفورس کرتے ہیں تو سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے جو بھی ہمیں نظر آتے ہیں اس وقت پاکستان میں. لیکن سیڈلی اٹس جسٹ تھیوری اور ابھی وہ رائٹس ان کو دیے نہیں جائیں گے. اس کے بعد ہمارا ایک ویژن تھا کہ پورا لا جو ہے اس کو نئے سرے سے لکھا جائے آن فیڈرل اینڈ پروونشل لیول، تاکہ ہمارے پاس جو قانون بنے ہوئے ہیں جس کا میں آگے ڈیٹیل میں ذکر کروں گی کہ وہ انگریز کے دیے ہوئے ہیں. 1890 کے بنے ہوئے ہمارے پاس کچھ لاز ہیں جن کو ہم نے اپ گریڈ نہیں کیا. فار 70 ایئرز ہم ابھی اسی اسٹیج پہ مطلب رکے ہوئے ہیں جہاں پہ انگریز ہمیں چھوڑ کے گیا تھا. تو وہ آپ سوچیں کہ وہ اپنے اینیمل رائٹس میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. انہوں نے تو انسانوں سے بڑھ کے رائٹس دے دی ہیں، لیکن ہم ابھی وہیں پہ ہی ہیں جہاں پہ 1890 میں ہمیں کوئی لاز دیے گئے تھے. تو وی آر ورکنگ آن دیٹ. اس کے بعد ہمارا ایک بہت بڑا کانسیپٹ تھا پناہ گاہ یا شیلٹرز فار اسٹرے اینیملز یا اسٹریٹ اینیمل جن کو ہم کہتے ہیں. وہ بھی آہستہ آہستہ اس میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اگر آپ نیوز واچ کرتے ہیں تو لاہور میں پہلی دفعہ ایک بہت بڑا گورنمنٹ لیول کا ڈاگ شیلٹر بننا ہے جس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے. اسلام آباد میں پہلی دفعہ ایک شیلٹر بنا ہے جس میں شہر کے کتوں کو لایا جا رہا ہے اور ان کو اسپے نیوٹر کیا جا رہا ہے. تو اٹس اے ہیوج ڈیولپمنٹ کہ وہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس کے بعد اویئرنیس ایک بہت بڑا ایسپیکٹ ہے. جس طرح آپ لوگ آج یہ سیمینار کر رہے ہیں تو آئی تھنک اٹس اسٹیپ ان رائٹ ڈائریکشن کہ اس میں اویئرنیس پہ بھی کام ہو، بچوں کو پتہ چلے کہ سارا کیا کرنا ہے. اس کے بعد برڈز کے بارے میں اسپیسیفکلی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اڑنے کی صلاحیت دی ہے تو ان کو کیجز میں بند نہیں کرنا چاہیے. اور جس طرح باہر ہم دیکھتے ہیں کہ برڈ پارکس ہوتے ہیں جہاں پہ مختلف قسم کی اسپیشیز کو وہ انوائرمنٹ فراہم کی جاتی ہے جہاں پہ وہ گرو کر سکیں، تو وہ بھی ہونا چاہیے. برڈز کو بیسیکلی پنجروں میں نہیں رکھنا چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ ڈونکیز کا بھی یہاں پہ ذکر ہوا. آپ کو پتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں ایٹ لیسٹ ملینز آف ورکنگ اینیملز ہیں جس میں ڈونکیز، میولز، ہارسز سب آتے ہیں. غریب طبقہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کارٹس کا یوز کرتا ہے، مائنز میں یوز ہوتے ہیں، بہت بھٹوں کے اوپر یوز ہوتے ہیں. تو ان کے رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے ورکنگ اینیملز کے. اس کے بعد ہمارا ایک ویژن ہے کہ کل کو یہ جو ٹیکنالوجی بیس زوز ہیں یا سینچریز ہیں وہ بنانی چاہیے، اور جو یہ ہمارے ایک ٹپیکل زوز ہیں جو انسانوں کی انٹرٹینمنٹ کے لحاظ سے بنائے جاتے ہیں کہ پبلک کو سستی انٹرٹینمنٹ ملے گی، وہ نہیں ہونے چاہیے. ان کو بالکل بین کرنا چاہیے اور آپ کو سفاری پارکس یا ایسے آپ کو بنانی چاہیے جگہیں جہاں پہ وائلڈ اینیملز اپنے نیچر کے مطابق وہ وائلڈ انوائرمنٹ میں رہ سکیں. اور اس کے بعد ہمارا ویژن تھا کہ ایک ہماری یہاں پہ ایس پی سی اے سوسائٹی بنی ہوئی ہے، ناٹ اونلی ان پاکستان، انگریز نے بنائی تھی لیکن آل اوور دا ورلڈ مختلف ملکوں میں یہ ہے، تو اس کو اسٹرینتھن کیا جائے. جب میں نے کام شروع کیا تھا تو یہ ایس پی سی اے بالکل ایک سمجھے نان فنکشنل گورنمنٹ کا ایک ادارہ تھا، اور اس کو ہم نے بڑی محنت سے کچھ سالوں میں اس قسم کا فنکشنل کیا ہے کہ یہ اب آہستہ آہستہ اس کا مین پرپس تھا ٹو اسٹاپ کرولٹی. یہ ایک ہمارا انگریز کا بنایا ہوا قانون تھا پریونشن ٹو اینیملز ایکٹ 1890. اس کے انڈر یہ بنائی گئی تھی سوسائٹی فار دا پریونشن آف کرولٹی ٹو اینیملز. تو اس میں
جب ہم نے کام شروع کیا تو پتا چلا کہ وہ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیا گیا ہے اور وہ صرف ان کو کہا ہوا ہے کہ جی بکروں پہ اسپرے کر دیں اور ٹیکے لگا دیں اور اس قسم کا کام. وہ اپنا کام نہیں کر رہے تھے ٹو اسٹاپ کروئلٹی, لیکن پھر ان کو کر کے گائیڈ اور ان کے ساتھ سارا کچھ کر کے تو اب ماشاءاللہ وہ چھاپے بھی مارتے ہیں مختلف قسم کے ان کے جو بھی. ٹھیک ہے آپ میرے سامنے رکھیں گے. تو وہ ایس پی سی جو ہے اب ماشاءاللہ باقاعدگی سے, یعنی کوئی بھی اگر آپ کو کوئی کرولٹی کا کوئی ایکٹ نظر آتا ہے تو یو کین آلویز کال دیم. ان کے انسپیکٹرز بھی ہیں, وہ جائیں گے چیک بھی کریں گے. جو ان کے اوپر پوری ان کو ایک اتھارٹی ہے کہ کس طرح وہ کرولٹی کو چیک کر سکتے ہیں اور نوٹسز دے سکتے ہیں اور فائن کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک اوور ویو تھا جو ہمارا ویژن ہے کہ ہم نے کرنا کیا. اب آئی ایم گوئنگ ٹو کم بیک ٹو کوشچنز جو میرے سے کہا گیا تھا کہ آپ ان کے اوپر روشنی ڈالیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں جانوروں کے حقوق, تو جانوروں میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں. اس میں سب سے پہلے تو وائلڈ لائف آئے گی جس میں فشریز اور برڈز انکلوڈیڈ ہوتے ہیں. اس کے اوپر پورا جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کو پتا ہے وائلڈ لائف فارسٹ اینڈ فشریز ڈپارٹمنٹ ہے پورے کا پورا. اور اس میں جو ہے وہ ان کے اپنی پروویژنز ہیں, انہوں نے کس طرح وائلڈ لائف کو پروٹیکٹ کرنا ہے, کون سی اسپیشیز جو ہیں ان کی ہنٹنگ نہیں ہو سکتی, کس کی الاؤ کی بھی, انہوں نے وہ ساری چیزیں وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتی ہیں. پھر ہے ڈیری اینڈ پولٹری اینیملز, ان کی کیٹیگری آتی ہے لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے انڈر. اس میں بھی بے شمار انہوں نے مطلب ظاہر ہے دودھ دینے والے جانور ہیں اور گوشت والے جانور ہیں, اور کس طرح انہوں نے امپروومنٹ کرنی ہے ایگریکلچر میں, اور سارا کچھ وہ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے اندر آتا ہے. پھر ورکنگ اینیملز ہیں, یعنی کہ ڈونکیز, ہارسز, میولز. اور وہ آپ کو بتایا کہ ساؤتھ ایشیا میں ملینز آف فیملیز جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں ورکنگ اینیملز کے اوپر, لیکن ان کی حالت بھی بہت اچھی نہیں ہے پاکستان میں. لیکن بیسیکلی کچھ ادارے ہیں جو ان کے اوپر نان گورنمنٹل آرگنائزیشن جو کام کر رہی ہیں. اب پھر آتے ہیں اسٹریٹ اینیملز. اسٹریٹ اینیملز وہ جانور ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا, ان کا کوئی اونر نہیں ہوتا, اور وہ سڑکوں پہ پیدا ہوتے ہیں اور وہیں پہ مر کھپ جاتے ہیں. تو وہ اسٹریٹ اینیملز کی کیٹیگری میں آتے ہیں. پھر ہمارے ڈومیسٹک اینیملز جو موسٹلی ڈاگز اور کیٹس ہیں جن کو ہم گھروں میں رکھتے ہیں. اب پھر آتے ہیں پیسٹس, کچھ جانور یا پرندے جن کو پیسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ اس کو آپ مار سکتے ہیں کیونکہ وہ بیسیکلی جو ہے وہ ایک نیوسنس ہوتے ہیں انسانوں کے لیے, وہ فصلوں کو بھی خراب کر سکتے ہیں, وہ آپ کے جو جانور ہوتے ہیں پولٹری ڈیری کے ان کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. تو ان کو پیسٹ کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے. لیکن اس میں بھی ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے شاید ویڈیوز دیکھی ہوں کہ اگر کوئی وائلڈ بور بھی ہے جو ایک پیسٹ میں آتا ہے تو اس کے اوپر کرولٹی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ہنٹنگ ڈاگز لے کے جا رہے ہیں اور بڑا انجوائے کر رہے ہیں کہ وہ سور کا شکار ہو رہا ہے اور مار رہے ہیں, اور وہ اس قسم کی حرکتیں جو ہمارے یہاں پہ وہ لوگوں کا ایک مشغلہ ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. پیسٹ ہے, اگر آپ نے اس کو کوئی ریموو بھی کرنا ہے تو کسی طریقے سے کریں. اور اس میں کروز کو بھی انہوں نے شامل کیا ہوا ہے کہ وہ بھی چونکہ فصلیں خراب کرتے ہیں تو بیسیکلی وہ پیسٹ میں آتے ہیں. اب جو لاز ہیں, جو پوچھا گیا تھا کہ بھی لاز کون کون سے گائیڈ کرتے ہیں, ایک ہمارا وائلڈ لائف ایکٹ ہے, وہ بڑی دفعہ امپروو ہوا ہے, وہ اتنی موٹی کتاب ہے, اس میں بہت ساری پروویژنز ہیں, بہت سارا بتایا ہوا ہے کہ کون سے جانور پروٹیکٹڈ ہیں, کس کی ہنٹنگ کرنی ہے, کس کی نہیں کرنی. پھر لائف سٹاک کے بہت سارے ایکٹس ہیں, اس میں سلاٹر لاز ہیں جو ہم دیکھتے ہیں, جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ اپلائی نہیں ہوتے, امپلیمنٹ نہیں ہوتے, جس میں شریعہ کا ایک ذکر آتا ہے کہ بھی کسی جانور کے سامنے دوسرے جانور کو آپ نے سلاٹر نہیں کرنا, کوئی تکلیف نہ پہنچے. لیکن ہوتا کیا ہے, آپ کے سامنے کی بات ہے کہ دکانوں پہ اور سب جگہوں کے اوپر وہ ایک سمجھے مرغیوں کا ہی آپ لے لیں, مرغیوں کے سامنے دوسری مرغیوں کو پورا دن جو ہے وہ پکڑ کے ذبح کیا جاتا ہے, سلاٹر کیا جاتا ہے. بیسیکلی وہ ایک ان ایتھیکل پریکٹس ہے اور وہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ برڈز جو ہیں اگر وہ جب وہ ایک خوف محسوس کرتے ہیں تو آبویسلی وہ کچھ ایسے ہارمونز پروڈیوس کرتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے. تو آپ ان کے سامنے سارا دن جب ایک کرتے ہیں کہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جی ہمیں بالکل فریش میٹ چاہیے,
تو وہ ایک ظلم ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. بیسیکلی ہمارے جو سلاٹر لاز ہیں وہ اس چیز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں لیکن بیسیکلی امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. اس کے بعد ہمارے ورکنگ اینیملز کے لیے کچھ لاز ہیں جو بہت سارے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, انہوں نے بھی اس چیز کو کیا ہوا انشور کہ جی کتنا وزن ہونا چاہیے, کتنے آورز کام کریں. اب آپ کو پتا ہے کہ ایک مزدور ہے, اس کے رائٹس مقرر ہیں انسانوں میں کہ بھئی یہ 12 گھنٹے کام کرے گا اور اس کی کم از کم ویج اتنی ہونی چاہیے. لیکن یہ وہ ورکنگ اینیملز ہیں, یہ وہ بے زبان محنت کرنے والے جانور ہیں جن کی کوئی رائٹس ابھی تک ہم نے امپلیمنٹ نہیں کیے. وزن بھی آپ دیکھیں تو ٹو مچ ان کے اوپر لادا ہوتا ہے اور آورز بھی کوئی نہیں مقرر. تو یہ بھی سارے کام ہو رہے ہیں, یہ بیسیکلی لائف اسٹاک کے انڈر ہی آتی ہیں چیزیں. پھر لاز میں آتے ہیں ہمارے پاکستان پینل کوڈ 1860 کے بنے ہوئے, وہی بات جو انگریز کا بنا ہوا ایک سٹرکچر ہے وہ ابھی تک ہمارا وہی چل رہا ہے. اس میں یہ دو بہت امپورٹنٹ چھکے ہیں 428 اینڈ 429. 428 کہتی ہے مس چیف بائی کلنگ اور میمنگ اینیمل آف ویلیو آف ₹10. اب ₹10 آپ سمجھ لو اس زمانے کے ₹10 تھے جب انگریز نے یہ 1890 میں 60 میں بنایا تھا. تو لیکن ہمارے لیے بینیفٹ بھی ہے کہ اگر کوئی بھی کسی جانور کو نقصان پہنچاتا ہے یا کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ 428 کا پرچہ FIR کٹ سکتی ہے تھانے کے اندر. اور 429 ہے مس چیف بائی کلنگ اور میمنگ کیٹل of any value or any animal of the value of ₹50. تو اگر کوئی بھی جانور کو کوئی انسان جان بوجھ کے نقصان پہنچاتا ہے تو اس کی FIR ایک تھانے میں کٹ سکتی ہے. پورا پروسیس ہونا چاہیے ٹیکنیکلی. وہ اور بات ہے کہ جس طرح ایک ریگولر ہمارا ایک بے حسی کا ماحول ہے اور پولیس انسانوں کے معاملے میں بھی بہت ویجیلنٹ نہیں ہوتی, تو وہ مذاق ہی سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی جانور کی شکایت لے کر آ گیا. لیکن ہم نے اپنے اس ٹینیور میں 3-4 سالوں میں انشور کیا کہ اگر کوئی اینیمل کرولٹی ہوتی ہے تو ایک ذرا پلیز جی السلام علیکم بیٹے, میں نا ابھی وہ کر رہی ہوں, سیمینار اسٹارٹ ہو گیا ہوا ہے تو اگر آپ آ سکتی ہو تو ٹھیک ہے, ادروائز پھر آئیں بزی. اوکے نہیں وہ پھر آئی بی ڈن بائی دین. ٹھیک ہے اچھا جی. تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے انشور کیا, پولیس تھانے گئے, ہم نے کہا کہ جی یہ کرولٹی ہوئی ہے آپ اس کو کریں, اور پھر وہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا. لیکن ایٹ لیسٹ جو ابیوزرز تھے ان کو پتا چلا کہ نہیں جی کوئی نہ کوئی ان جانوروں کے پیچھے بھی آ سکتا ہے اور کوئی کمپلین لکھوا سکتا ہے. اب ہمارا ایک جو لیٹسٹ لا ہے پنجاب اینیمل ہیلتھ ایکٹ 2019, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ انفورسڈ ہے اور اس کے انڈر جو ہے یہ ایک ہمارا ویلفیئر کلوز ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 50,000 تک جرمانہ اور 3 مہینے کی امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے اگر کسی بھی جانور کے خلاف کوئی کرولٹی ہوتی ہے. تو اس کا پروسیس یہ ہے کہ ایک ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہے لائف سٹاک کا, ہر ایریا میں ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں لائف سٹاک کے, اس کو آپ جا کے کہیں گے کہ جی میرے ایریا میں یہ میں نے ایک کرولٹی دیکھی ہے, اور وہ جو ہے وہ پورا کیس تیار کر کے کہاں لے کے جائے گا, لائف سٹاک کے ٹریبیونل میں وہ کیس سنا جائے گا اور اس کی بیسس کے اوپر پنشمنٹ مل سکتی ہے 50,000 تک جرمانہ اور 3 مہینے کی قید ہو سکتی ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کیونکہ کئی دفعہ کوئی ابیوز ہوتا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کس کے پاس جانا ہے, کس کو بتانا ہے. تو ہم FIR بھی کٹا سکتے ہیں اور ہم لائف سٹاک کے ڈپٹی ڈائریکٹر کو انفارم بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے جو پچھلے 3-4 سالوں میں بہت محنت سے ایک بل بنایا ہے جو کہ ابھی اپروو نہیں ہو سکا, پنجاب اینیمل ویلفیئر بل 2022. یہ جو ہے ایک بڑا کمپریہنسو بل ہے جو ہم نے پوری دنیا کے مختلف ویلفیئر کے لاز کو دیکھتے ہوئے جو ان میں بیسٹ چیزیں تھیں جو پاکستان میں اپلائی ہو سکتی ہیں, ہم نے وہ ایک پورا بنا کے وہ لا ڈپارٹمنٹ میں بھی چلا گیا, وہاں سے بھی اپروو ہو گیا. لیکن گورنمنٹ کے کام چونکہ تھوڑے سے سلو ہوتے ہیں تو وہ اس ٹینیور میں اپروو نہیں ہو سکا. اگر وہ اپروو ہو جاتا ہے تو پھر ایک پوری بیس ہمیں ملے گی کہ آئندہ کسی جانور کو بھی کسی بھی کیٹیگری میں آئے تو آپ کلیئرلی آپ کو پتا ہوگا کہ واٹ از ویلفیئر اینڈ واٹ از کرولٹی. تو اس کی بیسس پہ آپ کو گورنمنٹ جو ہے obviously اس کو ایکٹ کرنا پڑے گا. اس کے بعد دوسرا کوسچن یہ تھا کہ ہماری گورنمنٹ نے کیا رول پلے کیا ہے ان اینیمل ویلفیئر. تو اس میں آپ سب کو بھی پتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بڑا ایک نیگیٹو رول اس نے پلے کیا ہے تھرو آؤٹ دا ایئرس, اور کوئی نئے لاز نہیں بنے اینیملز کے لیے, اور جو اسٹریٹ اینیملز کے لیے کوئی لاز تھے بھی ان کی بھی وائلیشن ہوتی رہی ہے. سو گورنمنٹ کا بیسیکلی کوئی بہت اچھا رول نہیں تھا ابھی تک.
پھر اس میں ہم نے یہ کیا کہ جو ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں یا یہ لائرز ہوتے ہیں وہ پھر کچھ چیزوں کو کہتے ہیں کہ ہم اس کی کلیریفیکیشن لیتے ہیں گورنمنٹ سے کہ یہ کام کیوں ہو رہا ہے. تو ہمارے ٹائم میں یہ پچھلے کوئی 5-6 سال سے ایک کیس کیا ہوا تھا. ہمارے ایڈوکیٹ ہیں حمزہ ہمایوں, انہوں نے یہ پنجاب گورنمنٹ کے اوپر ایک کیس کیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو سڑک کے کتوں کو بے رحمی سے مارا جاتا ہے گولیاں مار کے یا زہر دے کے, یہ آپ کس قانون کے اندر کر رہے ہیں. تو پتا چلا کہ کسی قسم کا کوئی قانون نہیں تھا, وہ ایک ہیف ہیزڈ کام تھا, ایک شارٹ گیپ ارینجمنٹ تھی کہ بھئی آپ نے کتوں سے بائٹ سے بچانا ہے تو آپ جائیں اور کتے کو مار دیں. حالانکہ جو لوکل گورنمنٹ کے لاز تھے ان میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی آپ کو ایسا کتا ملتا ہے جو کہ کوئی اونر لیس ہے تو آپ اس کو پکڑ کے ایک پاؤنڈ میں رکھیں گے, 7 دن بعد ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے, کوئی مالک ہے نہیں ہے کیا کرنا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کر رہے تھے, ہم سمپلی کتے کو پکڑتے تھے, دیکھتے تھے کسی سوسائٹی میں انہوں نے کہا جی 10 کتے ہیں, گئے زہر دے دیا, تڑپ تڑپ کے وہ مر گئے یا گولیاں مار دیں. تو یہ ہم پریکٹس کر رہے تھے فار سو مینی ایئرس, اور ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ ہم اس سے ریبیز کا مسئلہ حل کر لیں گے. ریبیز پھیلتی ہیں, جو ڈاگ بائٹس ہوتی ہیں, کچھ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا, نہ ریبیز کا مسئلہ حل ہو رہا تھا, نہ ڈاگ بائٹس کا مسئلہ حل ہو رہا تھا. اور ہم نے سائن کیے ہوئے ہیں ایک گلوبلی, ہم اس کے سگنیٹری ہیں کہ بائی 2030 پوری انٹرنیشنل کمیونٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ریبیز کو دنیا سے ایلیمینیٹ کر دینا ہے. یعنی کہ یہ اس کا ایک سلوگن ہے 0 بائی 2030. تو اس میں پاکستان نے ابھی سٹارٹ بھی نہیں کیا تھا وہ سٹیپس لینا جس سے ریبیز کو ایلیمینیٹ کیا جا سکے. آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ پاکستان ان تھوڑے سے ملکوں میں رہ گیا ہے جہاں پہ پولیو سٹل ایگزسٹ کرتا ہے, اور آپ پولیو کیمپینز دیکھتے ہیں کہ گھر گھر جا کے وہ پولیو کے قطرے پلاتے ہیں سائملٹینیسلی تاکہ ایک دفعہ اس کا وجود ختم ہو جائے. لیکن ابھی تک پاکستان میں آف اینڈ آن وہ چیزیں نکل آتی ہیں. تو اس پہ پاکستان پہ سینکشنز بھی لگ سکتی ہیں. اگر دنیا کا کسی پوری دنیا میں ختم ہو گیا ہے, پاکستان میں نہیں ہے, تو اس پہ سینکشنز لگا دو, اس کے لوگوں کو ٹریول نہ کرنے دو, اور یہاں سے پولیو آ سکتا ہے. تو اسی طرح بائی 2030 اگر ہم ریبیز کو کمپلیٹلی ایلیمینیٹ نہیں کرتے تو وہ ہمارے پہ سینکشنز لگ سکتی ہیں. تو ہم نے ابھی تک سٹارٹ بھی نہیں لیا تھا. پھر ہم نے ڈپارٹمنٹس کو کنونس کیا کہ بھئی جو WHO کی ریکمنڈیشنز ہیں اس کے مطابق صرف پراپر ویکسین کرنے سے آہستہ آہستہ ریبیز جو ہے وہ ختم ہوتے ہوتے ایلیمینیٹ ہوگی. تو اب ایک پورا پروگرام سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے جو نئی پالیسی بنی ہے. اسی یہ جو ہمارا مقدمہ تھا جو جسٹس عائشہ ملک سن رہی تھی, آپ نے ان کا نام سنا ہوگا, جسٹس عائشہ ملک کا, وہ اب پہلی خاتون جج ہیں جو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہوئی ہیں. سو انہوں نے یہ ڈیسیجن دیا, انہوں نے گورنمنٹ سے پوچھا کہ آپ لوگ کلنگ کیوں کرتے ہیں, کتوں کو کیوں مارتے ہیں سڑک پہ. تو انہوں نے کہا جی ہم پبلک ویلفیئر میں یہ کام کرتے ہیں. جسٹس صاحبہ نے کہا کہ اگر آپ پبلک ویلفیئر میں کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں یو مسٹ ہیو اے پالیسی. پالیسی کے بغیر آپ رینڈملی اٹھ کے کوئی کام نہیں کر سکتے. تو جو پالیسی بنائی گئی وہ WHO کی گائیڈ لائنز کو سامنے رکھتے ہوئے بنائی گئی, اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ دنیا میں جس ملک نے ریبیز کو ایلیمینیٹ کیا ہے یا ڈاگ بائٹس کو ایلیمینیٹ کیا ہے انہوں نے ویکسین کی ہے اور نس بندی کی ہے. نس بندی مینس کہ آپ نے نیوٹر کیا میل ڈاگز کو کہ وہ ریپروڈیوس نہ کر سکیں, اور سپرے کیا فیمیل ڈاگز کو تاکہ وہ بھی بچے نہ دے سکیں. تو اب الحمدللہ فار دا لاسٹ ایئر 2022 میں یہ پالیسی انفورس ہو گئی ہے, یہ ہمارے قانون کا ایک حصہ بن گئی ہے, اور اس کے انڈر لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ اور لوکل گورنمنٹ مل کے پورا پروگرام چلا رہے ہیں جس میں کتوں کو پکڑا جائے گا اور ویکسین کیا جائے گا, ٹیگ کیا جائے گا, جیسے یہ چیزیں ٹرکی میں امپلیمنٹڈ ہیں. اس کے بعد ہاں اب پھر ایک کوشچن تھا کہ یہ ہمارا فیوچر جو ہے what the future holds for us with regards to animal welfare. تو I see a very bright and promising future. مطلب to be very honest, لوگوں سے بات کریں تو کئی دفعہ مایوسی بھی ہوتی ہے کہ نہیں جی پاکستان میں تو بس اسی طرح ہی ظلم ہوتا ہے. یہ نو, میں نے اپنے ان 4 سالوں میں بہت سارے اچھے پازیٹیو چینجز دیکھے ہیں, اور I have high hopes from the youth. آپ جیسے بچے جو اس چیزوں کا نوٹس لے رہے ہیں, جو ان چیزوں کو فوکس کر رہے ہیں, دے آر دا پرائم سورس کہ وہ کیسے مائنڈ سیٹ چینج کریں گے ہماری سوسائٹی کا. اور اس میں بہت اچھا پرومسنگ فیوچر ہے, اویئرنیس, ایکسیسیبلٹی ہے, آپ لوگوں کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں اور یہ میسج اسپریڈ کر سکتے ہیں کہ وائی وی شوڈ لک آفٹر دا اینیملس. اس میں یہ ہے کہ 4 سالوں میں آپ کو 3-4 چیزیں ہائی لائٹ کرتی ہوں. ایک تو ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اطہر بن اللہ ہیں, ان کے سامنے بھی ایک کیس آیا تھا جو آپ لوگوں نے شاید سنا ہو, کاون کا کیس تھا. کتنے لوگوں نے سنا ہوا ہے کاون ہاتھی کا جو کیس تھا؟ ہاں, تو کاون ہاتھی جو تھا اس کو
انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ اکیلا ہے, اپنی انوائرمنٹ سے دور ہے اور صحیح اس کی ٹیک کیئر نہیں ہو رہی, تو بہت پریشر تھا کہ جی اس کو کہیں اچھی جگہ ریلوکیٹ کیا جائے. اس کیس کو جب سنا گیا تو پتا چلا وہ ایک ہسٹوریکل لینڈ مارک ججمنٹ ہے, اٹس اویلیبل آن دا نیٹ. تو آئی وڈ ریکویسٹ کہ جو لوگ بھی اینیمل رائٹس میں انٹرسٹڈ ہیں نا, آپ وہ ججمنٹ پڑھیں جسٹس عطر من اللہ کی. اس میں انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ اینیملز آر سینٹینٹ بینگز, دے آر نان ہیومن سٹیزنز آف پاکستان. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹرم ہے, یہ آپ کو بالکل اس کو یاد بھی کرنا چاہیے اور اس کو اسپریڈ بھی کرنا چاہیے. جسٹس عطر من اللہ نے ڈکلیئر کیا فار دا فرسٹ ٹائم کہ نان ہیومن سٹیزنز آف پاکستان ہیں اینیملز. تو وہ سینٹینٹ بینگز ہیں, آپ اپنی مرضی سے ان کو بری حالت میں نہیں رکھ سکتے کہ یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ہیں. ان کی ججمنٹ کی وجہ سے اسلام آباد زو کو بند کیا گیا, پورے زو کو بند کر دیا گیا. انہوں نے کہا اگر آپ کے پاس فیسلٹیز نہیں ہے, اگر آپ کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے تو آپ زو نہیں چلا سکتے. ان جانوروں کو بھیجیں جہاں پہ ان کی کوئی اچھی ٹیک کیئر ہو سکتی ہے. اور کاون کو انہوں نے کمبوڈیا بھیج دیا اور وہ بہت خوشی خوشی ایک سینچری میں رہ رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چینج تھا پاکستان میں. 70 سالوں میں ایک لینڈ مارک ڈیسیجن ہے وچ از اویلیبل آن انٹرنیٹ, تو آپ لوگ اس کو پڑھیں. پھر میں نے آپ کو جس طرح جسٹس عائشہ ملک کا بتایا ہے, پہلی دفعہ انہوں نے کہا کہ یہ کلنگ غیر شرعی ہے, اٹس انلیگل, اور جو بھی ڈپارٹمنٹس یہ کر رہے ہیں یہ انلیگل ہے. اور پھر انہوں نے ڈپارٹمنٹ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کون سے ڈپارٹمنٹ ذمہ داری سے اس چیز کو ٹھیک کریں گے پالیسی کے مطابق. وہ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ ہے اینڈ لوکل گورنمنٹ ہے. انہوں نے مل کے تو یہ پورا پروسیس کرنا ہے جس میں سڑک کے کتوں کو مارا نہیں جائے گا, ویکسین کیا جائے گا اور ان کو نیوٹر کیا جائے گا ان دا فرسٹ فیز, اور اس کے بعد ان کو ٹیگ کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بھئی یہ سیف جانور ہے, اس کو ٹیکے شیکے لگے ہوئے ہیں. اب تیسری چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہوا ہے, دیٹ کیس از اسٹل پینڈنگ ان دا سپریم کورٹ آف پاکستان, کہ کتوں کا مسئلہ کیسے حل کرنا ہے. کیونکہ وہاں پہ پرابلم آ رہی تھی کہ کراچی ہائی کورٹ نے کوئی الٹی پلٹی سی ڈیسیجن دے دی, تو پھر اس کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ میں کہ جی جانوروں کو, کتوں کو مارا نہیں جائے گا. سپریم کورٹ نے ایک بڑی ریڈیکولس سی کراچی ہائی کورٹ نے بات کی کہ اگر کسی علاقے میں کسی بچے کو, کسی آدمی کو کتے نے کاٹ لیا تو ایم پی اے وہاں کا ذمہ دار ہوگا. وہ فضول سی ایک بات تھی, اس کے اوپر سے پٹیشن ہوئی اور سپریم کورٹ اس کا اسٹل جائزہ لے رہی ہے. تو یہ بڑے ریمارکیبل چینجز ہیں جو پہلے اتنے سالوں میں کبھی نہیں ہوئے تھے. لیکن سوسائٹی از ٹیکنگ نوٹس, ہائیسٹ لیول کے اوپر سیکٹریز, منسٹرز, آپ کے جو ڈپارٹمنٹ ہیڈز ہیں, ان ساروں سے ڈائیلاگ ہوا. جب شروع میں ہم بات کرتے تھے تو وہ ہمارا منہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ آپ کسی کتے کے متعلق بات کرنے کے لیے آگے ہیں, لیکن یہ صرف کتے کی بات نہیں تھی. ہم اپنی سوسائٹی کو سیو کرنا چاہتے ہیں فرام ریبیز, فرام ڈیزیز, ڈاگ بائٹس. اس کا ایک پورا پروسیس ہے, اٹس ناٹ راکٹ سائنس, لیکن اگر آپ اس کی طرف جائیں گے نہیں تو پھر وہ سسٹم ڈیولپ نہیں ہوگا. سو ہم نے کنونس کیا فرام منسٹرز ٹو گورنر, جہاں جہاں ہمارا کوئی ہاتھ پڑتا تھا ہم نے کنونس کیا کہ اپنی سوسائٹی کو آپ مہذب طریقے سے, وداؤٹ وائلنس, وداؤٹ کرولٹی, آپ وہ سسٹم اپنائیں جو پاکستان کو ایک سویلائز معاشرے کا ایک ممبر بنا سکے, بجائے زہر دینے کے اور اس کو گولیاں مارنے کے. اچھا جی, اس کے بعد یہ ہے کہ اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ. اور پھر یہ ہے کہ جو کتے ہیں بیسیکلی اگر آپ ریسرچ کرو تو وہ اتنا ایک فینومینل قسم کا جانور ہے. اس کے جو اگر ہمارے دماغ میں سمجھیں 10 لاکھ نیورونز ہیں نا, تو ان کے دماغ میں شاید 1 کروڑ نیورونز ہیں. اتنا فرق ہے انسان اور کتے کا. اس کی سینس آف اسمیل اتنی زیادہ ہے. پوری دنیا میں کتوں کو کوئی 100 طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. کمپینین ڈاگز, گارڈ ڈاگز, آپ کے بلائنڈ کے لیے وہ ہیلپ کرتے ہیں, آپ کے ڈپریشن کے مریضوں کے لیے وہ ہیلپ کرتے ہیں, بیماری کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے, زلزلوں کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے, سنیفرز ہیں, ڈرگز وغیرہ کا وہ کرتے ہیں. اتنی چیزوں میں کتوں کو یوز کیا جا رہا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ ہمیں ایجوکیشن نہیں ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز شاید بیکار ہے, اس کو مار دو, اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اگر ہم اپنے کتوں کو ایک ٹرین کرنا شروع کریں پراپرلی فار ڈفرینٹ جو بھی شعبے ہوتے ہیں, تو ہم ان کو بہت ایک پروڈکٹیو جانور بنا سکتے ہیں. ان کے اندر تو جی پی آر سسٹم, اتنا جی پی آر ایس یہ جو سسٹم ہوتا ہے لگا ہوا ہے کہ آپ کتے کو کہیں دور سے دور لے جائیں تو وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے اپنی جگہ پہ میلوں چل کے وہ واپس آ جاتے ہیں. تو یہ بڑا ریمارکیبل ایک جانور ہے. پھر یہ کہ پاکستان کے حوالے سے ہم نے جو یہ ہمارے مکسڈ بریڈ جانور ہیں نا, ان کو ہم نے نام دیا انڈس ہاؤنڈز. تو میں ریکویسٹ کروں گی کہ بجائے آپ آوارہ کتا کہنے کے یا اسٹرے کتا کہنے کے, آپ ان کو ایک نام دیں, ایک آئیڈینٹی دیں, انڈس ہاؤنڈز. انڈس کا علاقہ ہے,
ہماری طرح کے انڈیا میں بھی اس طرح کے جانور ہیں, یہ مکس بریڈز ہیں, لیکن دے ہیو این آئیڈینٹی. وہ پاکستانی کتے ہیں, دے آر کالڈ انڈس ہاؤنڈز. اب اس میں ایک تھوڑا سا چھوٹا سا میں ہسٹورک پرسپیکٹو بھی بتاؤں گی کہ کیوں ہم بریڈز کو پسند کرتے ہیں اور کیوں ہم اپنے لوکل کتوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ بس اسی قابل ہیں کہ ان کو گولی مار دو. انگریز جب آیا تھا تو اس نے وہ بڑے زبردست ٹریڈرز تھے جنہوں نے پورا اپنا دنیا میں پھر اس وقت ایک ٹریڈنگ کے حوالے سے اپنا ایک لوہا منوایا ہوا تھا. جب وہ آئے تو وہ اپنے ساتھ خوبصورت سے یہ بریڈ ڈاگز لے کر آئے, لمبے لمبے بالوں والے جس طرح آپ کتے دیکھتے ہیں, جو کہ بیسیکلی ہمارے موسم کے لیے کوئی سوٹیبل نہیں تھے. ہمارا یہاں گرمی زیادہ تر رہتی ہے 9 مہینے 10 مہینے موسٹلی علاقوں میں. انہوں نے یہ بریڈ ڈاگز منگوائے اور پھر وہ ایک اسٹیٹس سمبل بن گیا. جو ایلیٹ تھے, جو امپریس تھے انگریزوں سے, انہوں نے کہا کہ ہم بھی اپنے گھروں میں بریڈ ڈاگز رکھ لیتے ہیں, لیبراڈورز اور جرمن شیپرڈز, بڑے بڑے بالوں والے. وہ کرتے کیا تھے کہ جس طرح ہسٹوریکلی پتا چلتا ہے کہ وہ پیٹ شوز کراتے تھے, یا جس طرح ایک ہوتا ہے نا آپ وہ کیٹ واک کراتے ہیں, تو آپ اچھے 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 بریڈ ڈاگز لاتے تھے اور بڑے امپریسو کہ یہ اس میں یہ کوالٹی ہے, اس کا یہ نام ہے, یہ اس کی یہ پیچھے سے نسل ہے. اور اس کے بعد اینڈ میں آپ ایک انڈین ڈاگ لاتے تھے اور وہ ہوتا تھا کامک ریلیف. ہاں 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 ہاں, یہ سادہ سا بیچارہ سمپل سی شکل کا. تو وہ ایک مذاق بن گیا کہ شاید یہ بالکل ہی بیکار ہے, ہمارے بریڈ ڈاگز جو ہیں وہ بڑے ویلیوبل ہیں. وہ جو ہمارا ایک کمپلیکس تھا نا انگریز کے سامنے, وہ آج تک نہیں جا سکا. ابھی ہمارے جو کتے ہیں وہ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں, اتنے ریزیلینٹ ہیں, اس موسم کے لحاظ سے, انٹیلیجنس کے لحاظ سے. کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ باہر کے لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں پاکستانی کتا بھیج دو, اور ان کی فیڈ بیک اتنی اچھی آئی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ یہ ہمارے بریڈ ڈاگ سے کوئی 100 درجے بہتر ہے. اتنے انٹیلیجنٹ, اتنے ریزیلینٹ ان کا سارا کچھ ہے. تو بیسیکلی ہمیں وہ جو انفیریورٹی کمپلیکس ہے نا, اس کو چھوڑنا پڑے گا کہ شاید پاکستانی کتا ہے تو یہ کسی قابل ہی نہیں ہے, اور بریڈ ڈاگ ہوگا تو وہ بڑی جی عزت کی بات ہے. تو یہ ایک ہمارا ایک ہسٹوریکل بیگیج ہے جو ہم ابھی تک کیری کر رہے ہیں اپنے کتوں کے لحاظ سے. اچھا, اب یہ تھوڑی سی ایک کوشچن تھا کہ جی ایک گڈ سٹیزن کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے ٹورڈز اینیملز. اس میں اب چونکہ آپ لوگ یونیورسٹی لیول کے بچے ہیں تو میں تھوڑی سی کوئی کمپلیکیٹڈ بات کرنا چاہتی ہوں, اور شاید اس پہ میں نے اتنے لمبے لیکچرز دیے ہوئے ہیں تو مے بی میں بہت اچھی طرح سے کنوے نہ کر سکوں اس پوائنٹ کو, لیکن اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی تو یو کین آلویز آسک. سٹیزن جو ہیں سب سے پہلے اچھے ہیومن بینگز, ٹھیک ہے نا, ہیومن بینگز بھی ہیں. اگر کوئی اچھا ہیومن بینگ ہے تو وہ اچھا سٹیزن بھی ہوگا. اور ہر ہیومن بینگ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ مورل اور ایتھیکل ویلیوز کے اوپر اپنی ایک جو بھی ہے وہ بیس کرتا ہے, اپنی ساری جو بھی حرکات ہوتی ہیں. اس میں مختلف تھیریز ملتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی مورل ویلیو ایسا کچھ نہیں ہوتی, یہ تو ایسی سبجیکٹو سی ایک چیز ہے کہ جو بھی معاشرہ کوئی سامنے چیزیں لاتا ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کی وہی مورل ویلیوز بن جاتی ہیں. ایک تھیری یہ ہے کہ نہیں, کچھ چیزیں انسان لے کے پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کے اندر ان بلٹ ہیں, اس کے سسٹم کے اندر ان بلٹ ہیں وہ مورل ویلیوز. وہ باہر کا اتنا امپیکٹ نہیں ہے. وہ کچھ چیزیں جیسے ہم ویلیوز کو تو نہیں دیکھ سکتے, لیکن کچھ چیزیں ہم نوٹس کرتے ہیں کہ جیسے ایک بچہ ہے 9 ماہ وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, اس کو فرق طرح سے غذا مل رہی ہوتی ہے, لیکن جیسے ہی وہ پیدا ہوتا ہے تو ود ان اے فیو منٹس وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے فیڈ کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ایک لرنڈ بیہیویئر ہے, وہ کہیں سے سیکھ کے آیا ہے نا. ابھی تک تو وہ 9 مہینے اس کو ٹیوب سے غذا مل رہی تھی, اب باہر دنیا میں آتے ہی اس نے سیکھ لیا ایک دم, اس کو پتا تھا کہ میں نے اپنی فیڈ کیسے لینی ہے. اسی طرح کچھ لوگ بلیو کرتے ہیں کہ مورل ویلیوز بھی آپ کے اندر کچھ نہ کچھ اللہ نے ڈال کے بھیجی ہیں دنیا میں. آپ ایسے ہی ایک سلیٹ کے طرح پیدا نہیں ہوگے کہ اوپر سے جو بھی امپیکٹ آئے گا تو آپ اس رنگ میں رنگے جاؤ گے. ہاں اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, لیکن کور ویلیوز آپ کے اندر موجود ہوتی ہیں. پھر اس میں یہ ہے کہ انسان کچھ چیزوں کو غلط اور صحیح کا اس کے اندر پہچان ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ تو خاص طور پہ بلکہ ارتھ کو اور انوائرمنٹ کو اسٹڈی کرتے ہو. آپ لوگ اگر آج کے زمانے میں زیادہ ریسرچ کرو تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس پورے یونیورس میں, اس پورے ارتھ میں ایک ڈیزائن ہے. یہ رینڈم سے کوئی چیزیں نہیں ہے کہ ایک دھماکہ ہوا تو سارا کچھ جو ہے وہ سسٹمز ڈیولپ ہو گئے. یونیورس میں, ارتھ میں ہمارے اپنے اندر پورے ڈیزائنز ہیں, پورے سسٹمز ہیں کہ کیسے چلنا ہے. تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ کسی نے تو یہ سسٹمز بنائے ہیں, میں نے نہیں بنائے, آپ نے نہیں بنائے, کوئی نہ کوئی طاقت ہے جس نے یہ سارا انٹیلیجنٹ ڈیزائن جو ہے وہ بنایا ہے. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
دنیا میں ہر طرح کے مطلب اگر ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان ہے تو کئی دفعہ وہ ریزلٹس نہیں نکلتے جو اچھائی کا بدلہ فوراً مل جائے, یا برا کوئی کرتا ہے تو اس کو برائی کا ایک فوراً ریزلٹ مل جائے. تو انٹیلیجنٹ جو ہیومن بینگز ہیں نا, وہ اس لیول تک سوچ کے پہنچ جاتے ہیں کہ جی کوئی نہ کوئی ایک ایسا ٹائم ہونا چاہیے کہ اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ملے اور برائی کا بدلہ برا ملے. تو وہ اس میں نے ایگزامپل دی تھی کہ ویسٹرن فلاسفر تھے کانٹ, آپ نے ان کا نام شاید سنا ہو. انہوں نے 2 کتابیں لکھی, ایک تھی کرٹیک آف پیور ریزن. اس میں انہوں نے ثابت کیا کہ اگر آپ لاجیکلی ایک کریٹر کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی نے یہ یونیورس بنایا ہے, تو آخر میں وہ لاجک جو ہے نا, وہ لاجک کو کٹ کر دیتا ہے اور آپ پروو نہیں کر سکتے کہ کوئی کریٹر ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن پھر اس نے ایک دوسری کتاب لکھی کرٹیک آف پریکٹیکل ریزن. اس میں اس نے ثابت کیا کہ ہمارے اندر جو یہ اچھائی اور بدی کا ایک پہچان کا نظام ہے, وہ میننگ لیس ہو جاتا ہے اگر ہم یہ بلیو نہ کریں کہ کوئی بنانے والا ہے اور وہ ایک دن اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دے گا اور برائی کا بدلہ برائی سے دے گا. تو وہ جو مورل کوڈ انسانوں کے اندر موجود ہے نا, وہ اس کو گائیڈ کرتا ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز غلط ہے. وہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ دنیا کے کس کونے میں پیدا ہوا ہے, اگر وہ ایک انسان ہے تو کچھ چیزیں نیچرلی وہ فیل کرتا ہے. آپ کے اندر, آپ کو پتا ہے کانشیس ہے آپ کا, وہ آپ کو ٹوکتا ہے. اگر آپ کو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو جو سلیم الفطرت لوگ ہیں وہ ان کو کچھ پنچ کرتا ہے کہ یہ کام میں نے ٹھیک نہیں کیا, غلط کیا ہے. وہ میننگ لیس ہو جاتا ہے. اگر ایک جج اللہ نے آپ کے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے جو خود آپ کے کام کو کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے, آپ چاہے لاکھ اس کو دبانے کی کوشش کریں. آپ نے شاید ارلیئر سٹیجز میں آپ نے وہ میکبیتھ کی کہانی سنی ہو کہ وہ میکبیتھ جو ہے وہ کنگ کو انہوں نے بلایا اور پھر وہ مل کے اس کو سازش کر کے زہر دے دیا. تو وہ کوئین کا وہ بتاتے ہیں کہ وہ اتنی زیادہ اس کو اس کے کانشیس نے پرک کیا کہ وہ پاگل ہو گئی اور مر گئی. تو وہ کانشیس جو ہے وہ ہماری کنٹرول میں نہیں ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے یعنی کہ کوئی ایک دن ایسا ہے جس میں آپ کا اچھائی کا بدلہ اچھائی سے اور برائی کا بدلہ برائی سے ملے گا. اب یہ ہے کہ ایک ایگزامپل چھوٹی سی ہے. اگر ایک چھوٹا سا بچہ پیارا سا کہیں بیٹھا ہوا ہے گراؤنڈ میں, کوئی کھا رہا ہے چیز, اور ایک بڑا سا آدمی آتا ہے اس کے ہاتھ سے وہ چیز چھین کے کھا لیتا ہے, تو ہر بندہ جو دیکھنے والا ہے نا وہ یہ کہے گا کہ بھئی اس آدمی نے زیادتی کی. ٹھیک ہے نا. وہ کچھ چیز کوئی بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکے گا کہ بھی پیارا سا بچہ ہے, وہ ہیلپ لیس ہے, ویک ہے, وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا, تو یہ بڑا سا آدمی آیا ہے اور اس کے ہاتھ سے چھین کے کھا گیا. اب میں بھی اس بندے کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, لیکن آپ یہی سوچیں گے کہ بھئی اچھا کل کو تو اس کو کوئی سزا ملے گی نا اس چیز کی جو اس نے یہ ظلم کیا ہے. اسی طرح جو جانور ہیں, آپ ایک گڈ سٹیزن کا اس سے گڈ سٹیزن کا ایک ریلیٹ کریں. جو جانور ہیں وہ بالکل بچوں کی طرح ہوتے ہیں. سب سے پہلے دے آر وائس لیس. وہ اپنی تکلیف, وہ اپنی پرابلم آپ کو بول کے نہیں بتائیں گے کہ میں اس وقت بھوکا ہوں, میں اس وقت بیمار ہوں, میں زخمی ہوں, مجھے درد ہو رہی ہے. وہ ایک بالکل بچوں کی طرح ہیں کہ اگر آپ کو کوئی نظر آتا ہے کہ بیچارہ وہ کہیں سسک رہ پڑا ہوا, تو آپ کے اندر کا جو ایک انسان ہے وہ خود کہے گا کہ بھی میں نے اس کی ہیلپ کرنی ہے. وہ اس جانور کی ہیلپ تو ہوگی کیا, لیکن وہ آپ کے اندر کی جو انسانیت ہے, جو آپ کا کانشیس ہے, وہ آپ کو اس چیز کا کہے گا کہ تمہیں اس کی مدد کرنی چاہیے. وہ ہیلپ لیس ہے, تم اس وقت پاورفل ہو, تم اسٹرانگ ہو اور تم جاؤ اور اس کی مدد کرو. اگر ہم اس کو اگنور کرتے ہیں, ہمارا کانشیس ہمیں پرک کرے گا کہ تم نے غلط کیا ہے. اسی لیے ہم کہتے تھے کہ چلیں جی آپ اگر بہت کسی کی مدد نہیں کر سکتے, ایٹ لیسٹ ظلم نہ کریں. اب ہمارے یہاں پاکستان میں کیا ہو رہا تھا 70 سالوں میں, ایک بچ ہے, اس نے کئی گلے کے کونے میں چھپ کے, کسی باغ کے کونے میں چھپ کے بچے دے دیے ہیں, 6 7 8 اس کے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں. اب وہ ماں ہے, اس کے نیچر میں ہے کہ اس نے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے کیونکہ وہ ہیلپ لیس ہیں بچے, اور اس نے ان کو فیڈ بھی کرنا ہے, پھر جائے گی ڈھونڈے گی اپنے لیے کوئی کھانا, پھر ان کو فیڈ کرائے گی. اس ٹائم پہ وہ اگریسو ہوئی ہوتی ہے کہ کوئی میرے بچوں کے پاس نہ آئے, جو ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے. ہم کیا کر رہے تھے, اچھا جی بچ نے بچے دے دیے, آپ نے کمیٹی والوں کو فون کیا کہ جی ہمارے بچوں کو کاٹ نہ لے, بڑی اگریسو ہوئی ہے. وہ آتے تھے, زہر کا گولا دے کے اس کو دیتے تھے, وہ بیچاری بھوکی بیٹھی ہوئی ہے, خوشی خوشی وہ کھا لیتی تھی, تڑپ تڑپ کے مرتی تھی, اور اس کے بچے جو 5 6 رہ جاتے تھے وہ بھوک سے مر جاتے تھے. یہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پچھلے 70 سالوں میں کر رہے تھے. وہ لوگ, وہ میں آگے بات کروں گی کہ کیوں ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ظلم ہے,
یہ آپ نہیں کر سکتے. وہ ایک ہیلپ لیس ماں ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آپ اس کو مروا رہے تھے کہ جی وہ کاٹ نہ لے ہمارے بچوں. کرنا کیا چاہیے تھا کہ اس کو اٹھا کے آپ کسی شیلٹر میں رکھیں, اس کو کہیں کہ جی اتنے دنوں تک جب تک یہ ابھی بچوں کو دودھ شودھ پلا رہی ہے ہم اس کو کھانا شانا پہنچاتے رہیں گے, وہ کسی کو تنگ نہیں کرے گی. لیکن ہم اتنے ظالم لوگ ہیں, ہم اپنے کانشیس کی بھی بات نہیں سنتے, ہم نے اتنا ڈسٹارٹ کر دیا ہے اپنے نیچر کو کہ ہم ظلم کے کرنے میں کوئی آر بھی محسوس نہیں کرتے. تو ان چیزوں کا گڈ سٹیزن کو پتا ہو کہ کل کو میرے سے جواب لیا جائے گا, میں آزاد نہیں ہوں, اور میں نے اپنی ان حرکتوں کا, اگر میں کوئی نیکی کرتا ہوں, کوئی اچھائی کرتا ہوں, میرے لیے یہ فائدہ ہے اس کا, اور اگر میں اگنور کرتا ہوں, ظلم کرتا ہوں, تو میں پکڑا جاؤں گا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ بیسیکلی چونکہ پریڈومیننٹلی ہم مسلمز ہیں پاکستان میں, زیادہ تر اور بھی فیتھس ہوں گے, لیکن ہم مسلمز ہیں, ہمارا ایک باقاعدہ فیتھ ہے. ڈاکٹر صاحب نے تو بلکہ میرے دل کی باتیں کچھ شروع میں ہی کر دی تھی کہ بیسیکلی ہمارا جو مورل کوڈ ہے یا ہماری جو مورل ٹریننگ ہے وہ ساری قرآن سے آتی ہے, بیکاز وی آر مسلمز. اس میں یہ ہے کہ قرآن بہت کلیئر ہے کتوں کے بارے میں. اگر آپ اسٹریٹ ڈاگس کا صرف لے لیں, اور جانوروں کا بھی ذکر ہے, لیکن کتوں کے بارے میں قرآن بالکل کلیئر ہے. ویری آنریبل کریچر. اللہ نے کہا کہ تم لوگ تو اس قابل نہیں تھے کہ تم لوگ اس کو کچھ سدھار سکو, میں نے تمہیں یہ علم دیا ہے, تو تم شکاری کتوں کو سدھارتے ہو اور تم چھوڑتے ہو تو وہ جا کے شکار کو پکڑتا ہے, اور اگر وہ شکار پکڑ کے اپنے منہ میں لے کر آئے گا تو وہ تمہارے لیے حلال ہے, تم کھا سکتے ہو, اس کو ذبح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. آپ نے ایک شکار کیا ہے, کتا گیا اپنے منہ میں پکڑ کے لائے گا نا, ہاتھ میں تو نہیں پکڑ کے لائے گا, اس پہ لعاب بھی لگے گا, اس کے منہ میں ہے, اللہ نے اس کو حلال قرار دے دیا. پھر قرآن میں دوسری ایک ایگزامپل آتی ہے کہ اصحاب کہف کے ساتھ ان کا ایک کتا تھا. 7 سلیپرز کا آپ نے شاید قصہ سنا ہو کہ وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کیو میں چلے گئے, 300 ایئرز وہ سوتے رہے, اور ان کا ایک کتا تھا جو کہ وہاں پہ اس پوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا غار میں کہ اگر کوئی اندر جھانکتا تھا تو وہ اسکیئر سا ہو جاتا تھا کہ اندر کوئی چیز بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ اندر نہیں جاتا تھا, تو وہ انڈسٹرب اتنے سال وہاں پہ رہے. تو اللہ نے ان کو کمپینین آف دا 7 سلیپرز ڈکلیئر کیا, ساتھی, اور وہ اندر تھا, اس کیو کے اندر تھا, باہر نہیں بیٹھا ہوا تھا جو ہم کہتے ہیں نہیں گھر کے اندر تو بالکل ہی کتا نہ آئے, نجس ناپاک اور فرشتے اور یہ وہ سارا کچھ. قرآن اس چیز کو انڈورس نہیں کر رہا, اس کیو کے اندر وہ کتا ان کے ساتھ بیٹھا رہا, اس کو کمپینین کہا گیا. تو قرآن از ویری کلیئر کہ یہ کتوں کی کیا پوزیشن ہے ایک اللہ کے نزدیک. اور جب حضرت وہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ فلڈ آیا, تو آپ کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت سارے جانوروں کو بھی پروٹیکٹ کیا گیا. سوری میں بہت اوور ٹائم تو نہیں ہو رہی, اتنا ٹائم آپ بتا دو میرا ختم ہو گیا. اوکے اوکے. اچھا, اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو مسکنسیپشنز کریٹ ہو رہی ہیں ہمارے برے بیہیویئر کی, جو معاشرے میں ہمیں غلط اور صحیح کی تمیز مکس ہوتی جا رہی ہے, سمجھ نہیں آتی اس کا ریزن کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں صرف قرآن ایک اوتھینٹک بک ہے جو کہ اللہ سے ہمارا, ایکسکیوز می تھوڑی سی ڈسٹربنس ہو رہی ہے بیٹے, اللہ سے ہمارا ڈائریکٹ رابطہ ہے, ڈائریکٹ انسٹرکشن ہے کہ جس مالک نے یہ پورا ایک یونیورس کریٹ کیا ہے اس کے ساتھ ہمارا رابطہ کیا ہے. صرف قرآن ڈائریکٹ رسول اللہ کے اوپر نازل ہوا, انہوں نے سمجھایا کہ کیا آیا کیا نہیں آیا, وہ ایک کلیئر کٹ اللہ کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں. وہ واحد ابھی ایک کتاب ہے جو ڈیوائن ہے, جو کہ الہامی ہے. اس کے علاوہ بہت سارا لٹریچر جو ہے وہ اکٹھا کیا گیا تھرو دا ایئرز, صدیاں گزر گئیں, لیکن چونکہ وہ انسانی کاوش تھی, کچھ اچھی چیزیں بھی اس میں ہوں گی, کچھ ملاوٹ بھی اس میں کسی نہ کسی وجہ سے, بری نیت کی وجہ سے یا ویسے غلطیوں سے, کچھ مین میڈ لٹریچر بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا. اب جب ہم دونوں چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں تو پھر ایک کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے جو ہمیں اپنے معاشرے میں انتشار نظر آ رہا ہے نا, وہ بیسیکلی اس کنفیوژن کی وجہ سے ہے کہ ایک درجے کی چیز ہے یہاں الہامی, ایک انسانی کاوش کے آپ نے کچھ چیزیں جمع کرنے کی کوشش کی ہیں, ان کو اگر آپ بالکل ایک لیول کے اوپر لے آتے ہیں تو اس سے اصل چیز جو ہے نا وہ پلوٹ ہو جاتی ہے, اصل میسج جو ہے نا وہ ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے. آپ لوگوں کی اچھی باتیں یا کوئی ذہن کی اختراع اس کو آپ اللہ کی کلام کے مطابق برابر کر دیتے ہیں. تو میری سب سے پہلی
چیز یہی ہے کہ آپ کی ساری انرجی جو ہے نا وہ قرآن کے اوپر فوکس ہونی چاہیے. فار دا فرسٹ اسٹیپ پہلے آپ کسی اور لٹریچر کی طرف نہ جائیں, پہلے آپ اس بک کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کے کانسیپٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کی پیور سمپل جو انسٹرکشنز ہیں ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں, تو کسی قسم کی ایمبیگوٹی نہیں رہے گی. لیکن اگر آپ ساتھ ساتھ اور بھی علماء کی اور فلانے کی اور ٹمکانے کی چیزیں پڑھیں ہیں, اس میں پھر ان انسانوں کی اپنی تھوڑی سی جو ایک سوچ ہوتی ہے نا وہ آ جاتی ہے جو کہ کنفیوژن کریٹ کرتی ہے. قرآن کا ایک اور نام ہے فرقان. فرقان مینز کہ وہ کتاب جو کہ غلط اور صحیح میں ڈفرینشیٹ کرتی ہے. کوئی بھی چیز اگر آپ کو کہیں باہر سے ملتی ہے اس کو چیک کرنے کا ایک طریقہ ہے. جس طرح سونار جو ہے وہ سونا چیک کرنا ہو تو اس کو کسوٹی پہ پرکھتا ہے تو پتا چل جاتا ہے کتنے کیرٹ کا ہے کتنے کیرٹ کا نہیں ہے. تو قرآن وہ گائیڈنس کی وہ چیز ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی کانسیپٹ ملتا ہے آپ اس کو قرآن سے چیک کریں. اگر تو قرآن اس کو انڈورس کرتا ہے اس کو ٹک کر دیں کہ ہاں جی میں اس کو اپلائی کر لیتا ہوں اپنی زندگی میں. اگر قرآن اس کو انڈورس نہیں کر رہا یا اس کے بارے میں خاموش ہے then you set it aside. پھر وہ ایک انسانی چیز ہے, وہ آپ کے اوپر باؤنڈ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ہر صورت فالو کرنا ہے. اس کے لیے میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ ہمارے یہاں پہ بڑا ایک مشہور ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. یہ کتنا کانسیپٹ لوگوں نے سنا ہوا ہے. اشرف المخلوقات کا مطلب ہے مخلوقات میں سب سے عظیم اور اشرف, اونچے, شرف والے, عزت والے. یہ قرآن کانسیپٹ نہیں ہے. قرآن میں ہمیں کہا گیا ہے خلیفۃ الارض, سمجھے وائس رائے آف اللہ. ٹھیک ہے, کچھ انسٹرکشنز اللہ کی طرف سے آئیں گی. جس طرح جب ہم برٹش انڈیا میں تھے تو کوئین اوپر تھی اور نیچے وائس رائے تھا. جو بھی کوئین آرڈر کرتی ہے وائس رائے نے اس کو کمپلائی کرنا ہوتا ہے. تو اسی طرح اوپر اللہ ہے, اس نے ہمیں کچھ انسٹرکشنز دی ہیں وہ ہم نے فالو کرنی ہے. ہم وائس رائے آف اللہ ہیں, خلیفۃ الارض. ہم اشرف المخلوقات نہیں ہیں. دس از ناٹ اے قرآنک کانسیپٹ. اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں ایک بڑائی آ جاتی ہے. میں تو سب سے دنیا کی اشرف ترین مخلوق ہوں, میں چاہے جس طرح مرضی کروں, ساری ریسورسز میرے لیے اللہ نے بنائی ہیں اور میں چاہے ان کو یوز کروں چاہے مس یوز کروں. اور میں یہ آپ کو یہ بات اس لیے وثوق سے کہہ رہی ہوں کہ میری ڈیبیٹ ہوئی ایک اسکالر سے اور انہوں نے یہی کہا ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہم کسی بھی چیز کو کسی بھی طرح استعمال کریں, اللہ نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا ہے. قرآن یہ کانسیپٹ ریجیکٹ کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ تم ایک کمیونٹی ہو, تمہیں اللہ نے بنایا ہے, تمہارے ساتھ اور بہت ساری کمیونٹیز ہیں جن کو میں نے بنایا ہے, وہ میری ورشپ کرتی ہیں لیکن تمہیں اس کا ادراک نہیں ہے. تم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیسے کر رہے ہیں, لیکن they are communicating with me. You are just one community. میں نے ان صاحب سے پوچھا کہ اچھا جی انسان اگر اتنا اشرف ہے, آپ فرض کریں جنگل میں چلے گئے ہیں, اکیلے ہیں اور سامنے سے ایک شیر آ رہا ہے, تو برتری کس کی ہوگی, آپ کی ہوگی یا شیر کی ہوگی؟ پھر کس کی مرضی چلے گی؟ تو شیر کی مرضی چلے گی. آپ کے سامنے کوئی ہاتھی آ جاتا ہے, آپ کی کیا حیثیت ہے ہاتھی کے سامنے؟ آپ کے سامنے کوئی چیتا آ جاتا ہے, آپ نے دوڑ لگانی ہے, آپ کی کیا فزیکلی آپ کا کیا مقابلہ ہے اس چیتے کے ساتھ؟ کوئی پرندہ ہے بڑا سا, وہ اڑ سکتا ہے, آپ تو نہیں اڑ سکتے. آپ سمندر میں چلے جائیں تو ایسی ایسی پہاڑوں جتنی بڑی مچھلیاں ہیں, آپ کا کیا اس کے سامنے ہے؟ آپ کہاں سے اشرف ہیں, کہاں سے آپ کا مقابلہ ہے؟ فزیکلی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے میں کیا چیز ایک سپیریئر ہے؟ ہمارا انٹلیکٹ, ہمارا دماغ جو بہت ساری چیزیں کمپریہینڈ کر سکتا ہے. اگر ہم بولتے ہیں تو جانور بھی اپنی اپنی بولیاں بولتے ہیں, ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. قرآن کہتا ہے چونٹیاں آپس میں باتیں کرتی ہیں, پرندے آپس میں باتیں کرتے ہیں, ہمارے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہم ابھی اس لیول تک نہیں پہنچے ہوئے. تو بیسیکلی ہمارا انٹلیکٹ ہمیں واقعی تھوڑی سی ایج دیتا ہے. ہم نے یہ کیا ہے کہ اپنے انٹلیکٹ کو یوز کرتے ہوئے بہت سارے ایسے ٹولز بنائے ہیں جن سے ہم ماسٹری کر لیتے ہیں جانوروں کے اوپر, پودوں کے اوپر, انوائرمنٹ کے اوپر. لیکن ہمیں ہر وقت یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم آزاد نہیں ہیں, ہمارا ایک کریٹر ہے, اس کے کچھ آرڈرز آئے ہوئے ہیں, ہم اس کو مس یوز نہیں کر سکتے اور ہمیں جواب دینا پڑے گا اگر ہم مس یوز کرتے ہیں. Climate change is a glaring example of how due to our arrogance, ہماری superiority complex کی وجہ سے ہم نے اس environment کو تباہ کیا. ہم نے اپنے greed کی وجہ سے, اپنے lust کی وجہ سے ہم نے کہا کہ اور فیکٹریاں لگاتے جاؤ, بناتے جاؤ, products بناؤ, کرو. ہمیں نہیں فرق پڑتا کہ کتنی گرین ہاؤس گیسز emit ہو رہی ہیں, کتنی کاربن کی emission ہو رہی ہے. ہم نے اپنی environment کو pollute کر دیا اور نیچر بڑا بری طرح سے پھر اپنا بدلہ لیتا ہے. جو طوفان آئیں گے, آپ نے کئی فلمیں دیکھی ہوں گی جو ان ٹاپکس پہ بنی ہوئی ہیں, کہ پھر وہ پورے شہر ڈوب جائیں گے اگر پانی کا لیول اتنا ہو جاتا ہے کہ آپ کے گلیشیئرز میلٹ کر جاتے ہیں. تو انسان کی ایروگنس کی وجہ سے وہ خرابی
ہمارے اندر پیدا ہوئی, کیونکہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم جو مرضی کریں, ہم تو انسان ہیں, ہمارے لیے سب کچھ بنا ہوا ہے, ہم اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتے. اور آخری چیز ہے کہ ہمیں, جو میں پہلے بھی میسج دے چکی ہوں, قرآن کی گائیڈنس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا ایز اے ٹیکسٹ بک, ناٹ کہ یہ الہامی کتاب پہ پڑھی ہوئی ہے اور ثواب لینا ہے, کوئی مر گیا تو جی سورہ یاسین پڑھ لیں یا دلہن کو نیچے سے گزار دیں. نو, نتھنگ لائک دیٹ. آپ کو اس کا میسج, اس کے کانسیپٹ سمجھنے پڑیں گے, بیکاز یہ واحد وہ چیز ہے جو آپ کو اللہ سے کنیکٹ کر رہی ہے. آپ یہ سمجھیں کہ آپ لوگ ایک موبائل ہیں بڑے لیٹسٹ قسم کے, آئی فون ہے یا اینڈرائڈ کی بڑا کوئی لیٹسٹ ورژن ہے, آپ کے اندر ساری ایپس موجود ہیں, ٹھیک ہے نا, طرح طرح کی, گوگل اور یوٹیوب اور ٹویٹر اور سارا کچھ, اور بڑا بڑا زبردست پوٹینشیل ہے کہ آپ کام کر سکتے ہیں. لیکن جو وائی فائی ہے نا, دیٹ از Allah's word, ٹھیک ہے, ایک وائی فائی پورے یونیورس میں پھیلا ہوا ہے, آپ اس کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں. اس کا پاس ورڈ کیا ہے؟ پاس ورڈ از دا ہولی قرآن. اگر آپ یہ پاس ورڈ سمجھ جاتے ہیں, دین یو ول بی کنیکٹڈ ٹو دا وائی فائی. وہ ڈائریکٹ پاور جو ہے وہ آپ کی ساری پوٹینشیلز کو جو ہے نا وہ کھولنے میں مدد دے سکتی ہے, اور آپ لمٹ لیس ہو سکتے ہیں. آپ کے اندر کا جو پوٹینشیل ہے وہ پورے کا پورا باہر آ سکتا ہے. لیکن چونکہ آپ کے پاس وہ پاس ورڈ نہیں ہے, آپ نہ عربک سمجھتے ہیں, نہ آپ اس کو قرآن کو ایز اے ٹیکسٹ بک سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ پھر آپ سٹک ہیں. جب تک وہ وائی فائی نہیں آپ کو ملے گا, آپ کا ٹرو پوٹینشیل باہر نہیں آ سکتا. تو ہم نے بس یہ سمجھنا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہماری مورل اور ایتھیکل ویلیو اسٹرانگ ہو. پھر ہم نے اپنے ایکو سسٹم کا پارٹ سمجھنا ہے سارے کریچرز کو, اور یہ جو ہمارا ارتھ ہے, جو ہمارا اکیلا ایک گھر ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں, اس کو ہم نے سب جانوروں کے لیے, سب کریچرز کے لیے, سب پودوں کے لیے ایک سیف انوائرمنٹ بنانی ہے تاکہ ہم ہنسی خوشی سارے مل کے شیئر کر سکیں اس پلانٹ کو. تھینک یو ویری مچ.